جو حضرات کھڑے ہیں اگر کرسی ہیں تو بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ قابل صدر احترام صدر اجلاس، معزز حضرات علماء اکرام، سامعین، عزیز طلباء، دیکھیے ڈاکٹر مفتی محمد اعظم صاحب جو ہے وہ سرکاری ڈیوٹی والے ہیں، وقت کی پابندی کا خیال بھرپور رکھتے ہیں۔ دوسرے مقررین وقت کا بالکل خیال نہیں رکھ پائیں گے، اس لیے ناظم جلسہ سے گزارش ہے کہ بلانے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ کون کتنی دیر بولنے والا ہے۔ ہم تو یہاں پر حضرت مفتی صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ تمام مجمع بھی حضرت مفتی صاحب ہی کی بات کو سننے کے لیے منتظر ہے۔ چونکہ صدر مدرسہ ناظم جلسہ کا حکم ہوا تو چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اس کے 30 پاروں کو جو اپنے سینے میں، زمانے بھر میں ان کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت سے منعقد ہے اور آج کے اس اجلاس کے روح رواں صدر مدرسہ جناب صدی سلیم دیشمکھ صاحب، صدر مجلس احرار الاسلام ضلع ناندیڑ، ایک متحرک فعال شخصیت ہے جس کی یہاں پر تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تمام احباب بہتر جانتے ہیں۔ میں ان کے لیے، آپ اتنے متحرک اور فعال ہیں، شہر اور ضلع میں رہ کر تمام مراٹھواڑہ کی فکر کرتے ہیں، بلکہ پورے مہاراشٹر کی فکر کرتے ہیں کہ کیسے کس طریقے سے ہم دینی ماحول، دینی مزاج امت مسلمہ تک زیادہ سے زیادہ پہنچا سکے۔ بڑے ابھی حال ہی میں جناب صدی سلیم دیشمکھ صاحب ہمارے ہر دل عزیز ہے، آپ کو ایک نیا عہدہ بھی دیا گیا جو مجلس احرار اسلام ضلع ناندیڑ کہ آپ صدر منتخب ہوئی ہیں۔ میں اس اسٹیج سے، اس جلسے کے پلیٹ فارم سے آپ کو اپنی دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول کہ زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، دیا ہے اللہ نے عہدہ تو اس عہدے کی حفاظت کر، سنبھل کے چل کہ تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے۔ معزز سامعین، چونکہ ہمارے درمیان میں 2 حافظ قرآن یہاں پر موجود ہے، اسی مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت مفتی صاحب نے اور دونوں مفتیوں نے بہترین انداز میں آپ کو دنیاوی معاملات میں قرآن کیا رہبری کر سکتا ہے اور اس کی کیا انوارات ہے، برکات ہے، اس سے پہلے طلباء عزیز نے بھی بہت بہتر اچھے طریقے سے آپ کو سنایا ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جو مجھ کو اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا، ہمارے جنت میں جانے کا ضامن ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کیا ہے؟ ایک چند لمحے کی، چند دنوں کی، چند سالوں کی زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جب یہ حافظ قرآن میدان محشر میں اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہوگے تو اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یجیء صاحب القرآن، کہ جب صاحب قرآن کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیقول، تو قرآن کہے گا اللہ رب العزت کے سامنے آ کر اس حافظ قرآن سے، اس حافظ قرآن کے لیے کیا کہے گا؟ یا رب حلی، اے اللہ، اس نے دنیا میں مجھ کو اپنے سینے سے لگایا، اس نے دنیا میں ہر لمحہ صبح ہو شام ہو میری تلاوت کرتا رہا، یا رب حلی، اے اللہ اس کو عزت کا تاج عطا فرمائیے۔ فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ، اس کو عزت کا تاج عطا کر دیا جائے گا۔ قرآن دیکھے گا کہ اس کو عزت کا تاج عطا کر دیا گیا تو میرے عزیز دوستو، قرآن کہے گا فیقول یا رب زدہ، اے اللہ اس نے صبح دیکھی نہ شام دیکھی، دن دیکھا نہ رات دیکھی،
ہر لمحہ ہر وقت میں، سردی کا موسم تھا، گرمی کا موسم تھا، مجھ کو سینے سے لگاتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، ہر محاذ پر ہر وقت میں میری تلاوت کرتا رہا۔ یا اللہ اس تاج سے کام نہیں چلے گا، اس کو سارا کے سارا لباس عطا فرما عزت کا اور اکرام کا۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اس طالب علم کو، اس حافظ قرآن کو، قرآن کریم کے پڑھنے والے کو پورا کے پورا عزت کا لباس عطا کر دیا جائے گا۔ اس پر بھی قرآن بس نہیں کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، سردیوں کا موسم تھا، دیگلور کے مسلمانوں کے بچے راتوں میں فجر سے پہلے گرم بستروں میں سویا کرتے تھے، یہ مدرسے کا بچہ رات میں 3 بجے اٹھ کر 4 بجے اٹھ کر فجر کی نماز سے پہلے مجھ کو لے کر اپنے سینے سے لگا کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یا رب ارضی ہو، یا اللہ اس سے تو راضی اور خوش ہو جا۔ قرآن کریم حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُقَالُ لَهُ اقرأ وَارْقِ، اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا۔ اس حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے۔ اس حافظ قرآن کے رشتہ دار، اعزا، اقارب جنہوں نے اس کو حافظ قرآن بنایا ہوگا، اس کے بارے میں بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہاں پر حضرت مفتی صاحب انشاءاللہ کی زبان سے ہم وہ سنیں گے۔ آپ تمام احباب بڑی دیر سے یہاں پر ان حفاظ کرام کی اعزاز میں، عزت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ مدارس اسلامیہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، ان کی پاسبانی مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ یہاں سے امرت نکلتا ہے، کبھی بھی سنپ نہیں نکلا۔ خدا کا شکر ہے رسوائی کا پرچم نہیں نکلا۔ یزید وقت کے جاسوس ہو گئے ناکام، لیکن آج تک کسی بھی مدرسے میں کوئی دہشت گرد نہیں نکلا۔ آپ کے تعاون سے، آپ کی محبتوں سے ادارہ یہ پروان چڑھ رہا ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ اس حافظ قرآن کی نسبت پر، تکمیل حفظ قرآن کی نسبت پر یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس محبتوں کو قبول فرمائیں اور کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين